بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے متعلق ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، باعمل مسلمان بنائے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ادب عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بے ادبیوں سے محفوظ رکھے۔ آج خصوصاً اس موضوع کی ضرورت اس لیے پڑی، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک اعلان کیا تھا کہ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے متعلق، ان کو ہم پھر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس وقت ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کی جان بھی ہے، مسلمانوں کا ایمان بھی ہے، عین ایمان بھی ہے، اور تمام عقیدوں کی اصل بھی ہے۔ ختم نبوت پر جب بھی کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو اہل اسلام نے بھرپور دفاع بھی کیا اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی۔ دنیا کو جب معلوم ہے کہ یہ اتنی حساس مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنی جان تک دے دیں گے مگر اس کے متعلق کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، تو پھر جان بوجھ کر کیوں چھیڑا جاتا ہے بار بار ایسی چیزوں کو؟ اس وجہ سے آپ نے تقریباً سن بھی لیا ہوگا جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اس کے متعلق بتا دوں، اس کی کاپیاں ساری میں نے منگوائیں، ان کو پڑھا تو اس فیصلے کی جو شک نمبر 9 ہے، یہ قادیانی کے اوپر مقدمہ تھا، قرآن کریم کی توہین کے متعلق پہلے سے چلا آ رہا تھا، غالباً 2 سال یا 3 سال پہلے کا تھا، کیونکہ قاضی صاحب کو بڑا شوق ہے کہ موجودہ جو کچھ تباہی ہو رہی ہے اس پر تو انہوں نے نظر نہیں کرنی، لیکن گڑے مردے اکھاڑنے ہیں اور خام خواہ کی شوبازی کرنی ہے۔ اب چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اس فیصلے پر گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ عوام کا حق ہے۔
عوام کا بنیادی آئینی حق ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کرنے سے کوئی بھی روک نہیں سکتا ہے، اور خاص کر اگر عقیدہ ہو ایمان کا، ایمان کے متعلق کوئی مسئلہ ہو، ہمارے دین کے کوئی متعلق مسئلہ ہو، تو پھر اس پر خاموشی بھی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اس میں ایک تو بہت ساری غلط فہمیاں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، ہم ان غلط فہمیوں کی تائید نہیں کرتے، جو حقیقت ہے اس پر ہم ضرور بات کریں گے۔ وہ یہ کہ اس کی شک نمبر 9، کون سی شک؟ فیصلے کی، یعنی شک نمبر جو پوائنٹ نمبر 9 ہے، یا حصہ نمبر 9 ہے، نقطہ نمبر 9 یا شک نمبر 9 کہہ لیں، اس کے اندر قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا، اور ان کے ریمارکس ٹی وی پر بھی چلتے رہے، لوگوں نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، تو انہوں نے جو فیصلہ دیا تعریف قرآن کا مسئلہ تھا۔ قادیانیوں نے ایک اپنی طرف سے کتاب بنا کر شائع کی، تفسیر صغیر قرآن کے نام سے، جس میں قرآن کریم کی تحریف کی گئی تھی۔ اس پر اس بندے پر مقدمہ چلا، وہ گرفتار ہوا۔ اب قاضی صاحب نے ایک تو اسے ضمانت دے دی، یہ الگ بات ہے، چلتی رہے گی، یعنی قاضی صاحب نے کھلی چھوٹ دے دی کہ کوئی قرآن کی توہین کرتا رہے، قرآن میں تحریف کرتا رہے، تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسے جو جج ہیں وہ اس کو کھلی چھوٹ دیتے رہیں گے، کھلی ضمانتیں دیتے رہیں گے۔ اور معاملہ یہاں الٹ ہے، اگر یہاں اپنے حق کی بات آپ کر لیں گے تو پھر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، پھر آپ کو مار دیا جائے گا، پھر آپ کو غائب کر دیا جائے گا۔ اب پتہ نہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی ریاست غیر میں ہم رہتے ہیں، اس وقت ہمیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے جو حال پاکستانی قوم کا کر دیا گیا ہے۔ اب ایک تو یہ فیصلہ ہو گیا، اور اسی فیصلے کے تحت انہوں نے جو پوائنٹ نمبر 9 ہے اس کے اندر لکھا کہ قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی فرقے یا مذہب کا ہو، انہیں تبلیغ کرنے کی، انہیں اپنے عبادت خانے بنانے کی، انہیں ہر طرح کی آزادی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اپنے آرڈر میں حکم دے دیا کہ فلاں فلاں جو آئین کے اندر شکیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، جو پابندی والی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے، یعنی کہ بیٹھ کر مذہبی مسئلہ ہے اور ایمان کا مسئلہ ہے، اور آپ بیٹھ کر اس طرح فیصلے صادر کر رہے ہیں، اور ان پر سے آرڈر بھی جاری کیے جا رہے ہیں کہ اس مسئلے پر کوئی بھی بولا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ گویا یہاں قادیانیوں کی حکومت ہے یا یہودیوں کی حکومت ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کے متعلق بھی نہیں بول سکتا ہے، اس کا تحفظ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے، کون سی ریاست ہے جس میں اس طرح کے جابرانہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، ظلم کیا جا رہا ہے؟ اب یہ میں نے اس کا خلاصہ بتایا آپ کو۔ اب آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ میں کل بھی آئین پاکستان کو پڑھتا رہا، پرسوں بھی اس کو پڑھتا رہا، میرے پاس موجود ہے، پھر اس کی تشریحات بھی بعد میں جو شکیں آئیں ان کو بھی، اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے 92 میں جو لارجر بینچ جو 5 ججوں پر مشتمل تھا، ان کا فیصلہ اس کو بھی میں نے پڑھا، اور آگے چل کر اس سے پہلے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا، وہ بھی آئین کا حصہ ہے، وہ بھی پڑھا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قادیانیوں کو اقلیت کی آڑ لے کر تحفظ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بات کو پہلے سمجھ لیں، بڑی نازک واردات ہوتی ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے دوست اس کو پہلے سمجھ لیں۔ کس کی آڑ لے کر؟ اقلیت، بولے نا میرے ساتھ، تاکہ پڑھ لیں آپ، سمجھ لیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ آڑ یہ لی جاتی ہے جی ہر اقلیت کو حقوق حاصل ہیں، بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بلکہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کا سب سے بڑا محافظ اسلام ہے۔ کون ہے؟ اسلام۔
اقلیتوں کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے. اس سے بڑی محافظت کیا ہوگی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جنگ کے دوران تمہیں فتح حاصل ہو جائے تو کسی کا معبد خانہ، عبادت خانہ مت گرانا، کسی کا کلیسا مت گرانا، کسی کا گرجا مت گرانا. اس سے بڑا تحفظ اور کیا ہو؟ اور پھر ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے اقلیتوں میں یعنی غیر مسلموں میں کوئی بھی تمہاری رعایا میں داخل ہے تو اس کے اتنا ہی حقوق ہیں جتنا ایک مسلمان کے ہیں رہنے کے لیے، بطور ریاستی فرد اس کے اتنا ہی حقوق ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے گا. پھر یہ کیوں شوشہ چھوڑا جاتا ہے جی؟ قادیانیوں کو کیوں حق نہیں دیا جاتا ہے؟ اس کے خلاف کیوں علماء بولتے ہیں یا مسلمان کیوں بولتے ہیں؟ اب آئیے اس پوائنٹ کی طرف جو قاضی صاحب نے فیصلہ دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ لکھتے ہوئے یہ لکھتے کہ تم قادیانی نہ تو آئین پاکستان کو مانتے ہو، نہ خود کو اقلیت مانتے ہو، خود کو کافر نہیں مانتے ہو، اقلیت تسلیم نہیں کرتے ہو. سب سے پہلے آئین پاکستان کا اقرار کرواتے قاضی صاحب وہیں کھڑے کھڑے ان قادیانیوں سے. ٹھیک ہے نا؟ چیف جسٹس صاحب ان سے اقرار کرواتے ہیں کہ تسلیم کرو کہ تم پاکستان کے آئین کو مانتے ہو. جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہ کرے، اب یہ میرا سوال ہے اپنے مقتدر اداروں سے بھی، اپنی عوام سے بھی، پڑھے لکھے طبقے سے بھی، کہ جو پاکستان کے آئین کو نہ مانے کیا وہ پاکستان میں حقوق لینے کا حقدار ہے؟ بولے تو صحیح نا. جب وہ آئین کو نہیں مانتا تو وہ حقدار کیسے ہو گیا کسی حق کا؟ حق تو اس کو تب ملے گا جب وہ آئین پاکستان کو مان لے، آئین پاکستان کو تسلیم کر لے. نمبر 1، قادیانی آئین پاکستان کے غدار ہیں. کیا؟ اونچی بولے نا، ڈرنا نہیں کہ میں آج سچی باتیں کروں گا اور سمجھاؤں گا اپنے لوگوں کو تاکہ ہمارے لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے کھلواڑ کیا جاتا ہے. نمبر 1، قادیانی آئین پاکستان کے غدار ہیں. نمبر 2، قادیانیوں کا مشن یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. مرزا ناصر محمود قادیانی کا خلیفہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے مشن میں شامل ہے کہ ہم پاکستان کو قائم نہیں رہنے دیں گے. پھر ہمارے اداروں کو کیا پڑی ہوئی ہے، ایسی کون سی مجبوری ہے کہ جو بار بار قادیانیوں کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ بار بار ان سے کیوں نہیں کھڑے ہو کر اقرار کرواتے کہ آئین پاکستان کو تسلیم کرو؟ اگر آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا. جو آئین پاکستان کا غدار ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. کون سا آرٹیکل 6 لگتا ہے؟ وہ تمہارے اوپر لگے گا. پہلے ان سے تسلیم کرواؤ. نمبر 2، وہ تسلیم کریں کہ ہم غیر مسلم ہیں، جیسا کہ آئین پاکستان نے انہیں غیر مسلم قرار دیا. پاکستان کے ایوان نے متحدہ طور پر، متفقہ طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے. کیا؟ کافر قرار دیا ہے. تو وہ تسلیم کریں اس کو کہ ہاں ہم کافر ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، ہم غیر مسلم ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ تسلیم کر لیں گے تو اگلا نمبر ان کا آئے گا کہ اب ان کا سٹیٹس کیا ہے. ایک غیر مسلم اقلیت کا سٹیٹس ہے تو وہ کیا کیا شرائط ہیں جن کے تحت وہ اپنی زندگی گزار سکتے. جس طرح ہمارے پاکستان میں عیسائی بھی اقلیت موجود ہے، ان کے گرجے موجود ہے، کوئی ان کو نہیں چھیڑتا ہے. آج تک کسی عالم نے ان کے اوپر تنقید نہیں کی جی ان کے گرجے بند کروا دو، جی ان کو اپنی عبادت نہ کر رہے. کسی پاکستان کے مسلمان نے آج تک یہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی. ہندو رہتے ہیں، سندھ میں چلے جائیں کثرت سے ہندو رہتے ہیں تو وہاں کسی مسلمان نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہے. سکھ رہتے ہیں ہمارے یہاں لاہور میں، کتنے کثرت سے رہتے ہیں سکھ. مجھ سے کئی سکھوں کی دوستیاں ہیں،
उनसे मिलते रहते, मुझसे भी मिलते रहते, कभी उनको तो हमने तकलीफ नहीं दी, ना उनके बारे में कोई जी भी। उनका हक जो है, आजाद एक शहरी का एक हक है उनका, वो अपने उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अब आइए नंबर 3, काजी साहब ने जो फैसला दिया कि हर एक को हक है अपनी मजहबी आजादी का, इबादत बनाने का, तबलीग करने का, ये कादियानियों को केस के मुतालिक फैसला था। हालांकि बात कुछ और थी, काजी साहब खींचते खिंचाते कहां ले गए। बात तो थी ना तारीफ कुरान की, बात तो थी ना कुरान करीम के अंदर तारीफ की है कादियानियों ने, उसका मुकदमा था। तफसीर लिखी उन्होंने तस्वीर कुरान के नाम से, कुरानी आयात की तारीफ की है उन्होंने, बात तो उसकी थी ना। उस पर काजी साहब सजा देते और उनसे पूछते कि तुम्हें जुर्रत कैसी हुई है कि तुमने हमारे कुरान के अंदर तारीफ की है। काजी साहब अगर मुसलमान है, मेरा गुमान है कि आप मुसलमान हैं, मैं सूए ज़न रखते हुए ये बात कहता हूं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और मेरा सूए ज़न ये है कि आप वाकई मुसलमान हैं। तो अगर आप मुसलमान हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, सबसे पहले तो आपकी गैरत यहां जागनी चाहिए थी। आप पूछते उनको कटहरे में खड़े करके कि बताओ कि तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुमने कुरान के अंदर तारीफ की है, बजाय उनसे पूछने के आपने जो मुद्दाई मुकदमा थे, मुसलमान थे, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए थे, आपने उनके वकीलों को सुना ही नहीं, आपने उनको बात ही नहीं करने दी। इतनी बड़ी फिरौनियत कि इतने आपके अंदर इतनी रौनक कैसे आ गई कि आप दूसरे फरीक को सुनते ही नहीं है, अपनी मन मर्जी से फैसला दे देते हैं। और आपको यह समझना चाहिए था कि ये इतनी नाजुक मसला है, हमारे ईमान का मसला है, हमारे अकीदे का मसला है। हमारे अबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने इसके लिए जानें पेश की हैं, इसके लिए अपनी जवानियां लुटाई, बुजुर्गों ने अपनी बुजुर्गी लुटाई है, अपने खानदान कुर्बान कराए हैं। तो फिर ऐसे मसले को आप छेड़ते हुए आप कांपे नहीं, आपकी रूह नहीं कांपी कि कुरान की तारीफ का मुकदमा था, आप खींचते खींचते कहां ले गए और आड़ ले रहे हैं अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ है जी। हां, अब तीसरे पॉइंट पर मैं आपको लाता हूं। पॉइंट नंबर 3 वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईनी पाकिस्तान में मौजूद है। आईनी शिकें जो बनाएंगी उनके अंदर भी ये मौजूद है। जिस प्लेटफॉर्म पर कहें, मैं दिखा देता हूं, दीगर लोग भी दिखा रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोगों को पता है इस चीज का। उन जो 5 जजों पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच था 92 के अंदर, उसने दोनों फरीकों को खुले दिल से सुना। सुनने के बाद कई दिन तक ये मुकदमा चलता रहा। ये कादियानियों के हुकूक की बात हो रही थी, कादियानियों ने मुकदमा किया हुआ था, इधर से मुसलमान वकील थे, उधर से कादियानियों के वकील थे। ये मुकदमा चलता रहा। जब लार्जर बेंच के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने, जो 5 जजेस थे, उन्होंने कादियानियों के अकायद सुने तो उनकी रूहें लरज़ गई, वो कांप गए कि इतने गलीज़ अकीदे रखते हो तुम, इतने गंदे अकीदे हैं तुम्हारे मुसलमानों के बारे में, और फिर तुम कहते हो उसकी हमें तबलीग की इजाजत दी जाए। अब इससे पहले कि मैं पाकिस्तान के उन जजेस के फैसले के बारे में अर्ज कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, उसका एक फैसला मौजूद है। वो तो मुसलमान नहीं है ना, गैर मुस्लिम है ना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का एक फैसला मौजूद है जिसमें उन्होंने ये फैसला दिया कि किसी भी तबके को, उसका खुलासा मैं पेश कर रहा हूं, किसी भी तबके को मजहब का लिबादा ओढ़कर, मजहब का लिबादा ओढ़कर, किसी भी मजहब का लिबादा ओढ़कर दूसरे फरीक को धोखा देने की इजाजत नहीं है। यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका का फैसला, और यह है हमारे पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मौजूदा का फैसला कि हर एक को आजादी है कि वो जिस तरह चाहे धोखा देता फिरे, फरेब देता फिरे। अब असल मसला क्या है? असल मसला नहीं, उन जजों ने फिर मुत्तफिका फैसला दिया। ये नहीं कि 4-1 से हो, 3-1 से हो, नहीं, 5 के 5 लार्जर बेंच के मुअज़्ज़ज़ जज ने मुत्तफिका तौर पर फैसला दिया, दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद, कि कादियानियों को वो अहमदी हूं, कादियानी, मिर्जाई, अहमदी कहलाएं, कुछ कहलाएं, ना तो ये खुद को मुसलमान कह सकते हैं, ना तो ये खुद को मुसलमान कह सकते हैं,
نہ اسلامی شعائر کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی مسجد اپنی عبادت گاہ کوئی بھی بنائے کسی نام سے، لیکن اس کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے. اپنی کسی کتاب کو قرآن کا نام نہیں دے سکتے، کسی کتاب کو قرآن کا نام نہیں دے سکتے. قادیانی کی بیوی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو ازواج مطہرات کا نام نہیں دے سکتے، ان مقدس ناموں کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں. مرزا قادیانی کے ماننے والے، اس کے جو ساتھ رہنے والے تھے، ان کو صحابہ نہیں کہہ سکتے. یہ اس حد تک چلے گئے، چونکہ ان کے دلائل جب انہوں نے سنے دیکھے تو یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا عقیدہ ہے، اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ بن کر آئے. اور خود مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے آگے بڑھ کر؟ وہ کیا کہتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ہوں. چیلنج ہے میرا مرزا قادیانیوں کے پیروکاروں کو، کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کر اس کو غلط ثابت کر دیں. تمہارے ہی مرزا قادیانی نے لکھا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں خود خدا ہوں، ٹھیک ہے نا. پھر آگے تم نے لکھا ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. آگے تم نے اسٹیپ بڑھایا، تم نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بیویاں ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، نعوذ باللہ. اس مردود شخص کی بیویوں کو تم ازواج مطہرات جیسی مقدس شخصیات سے ملا رہے ہو. یہی سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے فیصلہ دیا تھا کہ ایسا لفظ کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بھی جرأت نہیں ہوگی، نہ کسی کو اجازت دی جائے گی. اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرے گا تو پھر اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اب مرزا قادیانی کے پیروکار تو یہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کا لارجر بنچ یہ فیصلہ دے چکا ہے، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں اور ان کو کسی بھی قسم کی مذہبی اس طرح کی تبلیغ کرنے کی کہ اسلام کا نام لے کر تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اسلام کا نام استعمال کر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسلامی بظاہر اسلامی کلمہ پڑھ کے اندر مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھا کر اس طرح دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی. اس طرح کی کسی بھی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی. یہ تھا اصل مسئلہ جس کو قاضی صاحب نے اس پردے میں چھپا دیا اقلیتوں کے حقوق کے اندر. تو قاضی صاحب آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئی اقلیت کسے کہتے ہیں، اقلیت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو آئین پاکستان ہمیں آپ کو پڑھانا پڑے گا. آئین پاکستان کے محافظ تو آپ ہیں، چیف جسٹس تو آپ ہیں. آئین پاکستان کے اندر ایک مسلم کی تعریف بھی موجود ہے، ایک اقلیت کی تعریف کا بھی موجود ہے. وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آئی؟ قادیانی نہ مسلمانوں میں شامل ہے نہ اقلیت میں شامل ہیں. پہلے یہ اقرار کریں، تسلیم کریں اس بات کو کہ یہ غیر مسلم ہے، اور اس بات کا اقرار کریں کہ نہ تو مسلمانوں کا کلمہ استعمال کریں گے دھوکہ دینے کے لیے، نہ مسلمانوں کی مساجد کے نام استعمال کریں گے، نہ ہی اسلامی شعائر کو یہ استعمال کریں گے. تو اگر یہ آپ فیصلہ ساتھ دے دیتے کہ لکھو کہ تم کافر تسلیم کرتے ہو خود کو، تو ہم تمہیں بھی اقلیت کے وہ تمام حقوق کے اندر شامل کر دیتے ہیں. ہمارے علماء اسلام تو ہے تمام مکاتب فکر کے، تو کب سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے تسلیم کر لیں اور اس کے بعد یہ اقلیت کے حقوق اپنے بھی لیں. ان کو کوئی منع نہیں کرے گا جس طریقے سے باقی اقلیتیں ہیں. اب دوسرے کسی بھی مذہب کے لوگوں کو مسجد اسلامی شاعر بنانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آئیے ذرا قرآن کے اندر چلتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو فیصلے سنا دیے امریکہ کے سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا. ان دونوں کے فیصلے یہ کسی بھی شخص کو دوسرے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر دوسرے لوگوں کو عوام الناس کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 4 قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کریم ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہی میرے سامنے کھلی ہوئی. رب کریم نے فرمایا کہ بے شک مساجد کو وہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ مسلمانوں کی عبادت کا گاہ کا نام ہے. اب قادیانی مسلمان نہیں ہیں، یہ متفقہ عقیدہ ہے تمام ملت اسلامیہ کا، کسی کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسلام کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان تمام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے.
جب وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ مسجد کا نام کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں فلانی مسجد قادیانیوں کی ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا شعار ہے. کل کو تو پھر اگر کوئی مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں, عیسائی ان کا چرچ کے نام ہوتے مختلف, رومن چرچ ہو گیا, کیتھولک چرچ ہو گیا, اس طرح کیتھولک چرچ ہو گیا, مختلف نام ہیں ان کے. کل کو اگر ان میں سے کوئی اٹھے کہ وہ کہے جی ہماری مسجد کا نام کیتھولک مسجد ہے, ہماری مسجد کا نام ایکٹن مسجد ہے, ہماری مسجد کا نام رومن مسجد ہے, تو کیا مسلمان تسلیم کر لیں گے؟ بولے تو صحیح نا. کیا دنیا کو کوئی قانون ہونی اجازت دے گا؟ نہیں دے گا نا. اسی طریقے سے سکھ ہیں, ان کے اپنے گرجے ہیں, وہ عبادت کرتے ہیں, وہ حقوق ان کے اپنے, اس پر کسی کو اعتراض نہیں. لیکن جس طریقے سے بابا گرو نانک ہیں, ان کے بڑے جو ہیں وہ بابا فرید کے بڑے عقیدت مند تھے. میں وہ بات نہیں کر رہا, میں بات یہ کر رہا ہوں اب کوئی اٹھے سکھ اور ایک مسجد کی طرح بالکل اس طرح ڈیزائن بنا کے باہر لکھتے جامع مسجد بابا گرو نانک, آپ تسلیم کر لیں گے؟ ٹھیک ہے نا. جامع مسجد گردوارہ تسلیم کر لیں گے آپ؟ نہیں کریں گے نا. اسی طریقے سے قادیانیوں کو بھی اسلام کے کسی بھی شاعر کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا چیف جسٹس صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے اور مسلمانوں کی مزید دل آزاری نہ کیجئے. آپ کے بڑوں نے اسی کرسی پر بیٹھے تھے, وہ جو 5 لارجر بینچ کے ججز تھے سپریم کورٹ کے, انہوں نے فیصلہ دیتے ہوئے اینڈ کے اندر جب لکھا تھا, انہوں نے لکھا تھا کہ کسی بھی قادیانی کو اسلامی شعائر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس پر سختی سے عمل کرایا جائے گا تاکہ کوئی بھی فتنہ انتشار پیدا نہ ہو, انتشار و فتنہ پیدا نہ ہو. اس کا مقصد یہ ہے چیف جسٹس صاحب, آپ ان کو کھلی اجازت دے کر کہ ان کو اجازت ہے مذہبی تبلیغ کرنے کی, کسی بھی لبادے میں وہ لیبل لگا کر کریں, تو آپ پاکستان میں پھر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ پھر سڑکوں پر آ جائیں, آپ چاہتے ہیں پھر 73 کی تاریخ دہرائی جائے, آپ پھر چاہتے ہیں 76 کی طرح پھر مسلمانوں کے خون بہیں, آپ پھر چاہتے ہیں مسجد شہید گنج کا واقعہ پھر ہو, آپ پھر چاہتے ہیں بہاولپور کا واقعہ پھر ہو, آپ پھر چاہتے ہیں کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پھر سے اپنی قربانیاں پیش کریں. خدا را اس مقام پر پہنچنے سے پہلے اپنے اس فیصلے کو واپس کر لیجیے, اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کیجیے, ورنہ حالات تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, حالات تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. تم جو جبر کرو گے مسلمان برداشت کرے گا, مسلمان برداشت کرے گا, لیکن جب مسلمان کہ ایمان پر بات آ جائے گی, عقیدہ ختم نبوت پر بات آ جائے گی, تو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا. اس لیے قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے بھی غدار ہیں, اسلام کے بھی غدار ہیں, پاکستان کے آئین کے بھی غدار ہیں. ان کو اس طرح کھلی چھوٹ نہیں ہے. سکھ آئین پاکستان کو مانتے جو پاکستان میں رہتے, ٹھیک ہے نا جی. ہندو آئین پاکستان کو مانتے ہیں, عیسائی آئین پاکستان کو مانتے جو پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے وہ مسلمان اسلام کو نہیں مانتے نا, لیکن وہ آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں. اسلام بھی کہتا ہے, آئین پاکستان بھی کہتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں, تو جتنے بھی ان کے حقوق ہیں ان کو دیے جائیں گے, ان کو دیے جائیں گے. اسی طرح قادیانیوں کو کٹہرے میں کھڑا کیجئے. چیف جسٹس صاحب سے ہماری گزارش ہے, آپ کو بڑا شوق ہے نا لوگوں کو حقوق دینے کا, ہمیں تو حق دیتے نہیں ہیں, آپ بولنے کا حق تو ہمیں ملتا نہیں ہے, آزادی ایجاد رائے کا ہمیں حق ملتا ہی نہیں ہے. آپ کو ان کو بڑی چھپ چھپ کر چور راستوں سے اجازت دینے کی اجازت ہے, تو ان کو کھڑا کیجئے سپریم کورٹ کے کچہرے میں, پوری قوم کے سامنے کھڑا کیجئے. جس طرح کے ڈرامے آپ یہ کر رہے ہیں, براہ راست چلانے کے نشر کر رہے ہیں, اور وہاں کسی کو نہیں بولنے دیتے, آپ سب دیکھ رہے ہیں, پوری قوم دیکھتے, یہ بھی چہرہ آپ کا سامنے آ گیا تو آپ کسی کو بولنے نہیں دیتے, خود ہی جج بن جاتے, خود ہی وکیل بن جاتے, خود ہی فیصلہ کرنے بن جاتے, خود ہی مدعی بن جاتے ہیں, سارا کچھ آپ خود ہی بن جاتے ہیں. تو سارا کچھ یہی بن کر قادیانوں کو کھڑا کیجئے کٹہرے میں, اور ان سے پوچھئے کہ تم خود کو غیر مسلم مانتے ہو کہ نہیں مانتے, تسلیم کرتے, یہ ہمارا مطالبہ ہے, تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اگر وہ خود کو غیر مسلم آپ کے سامنے, پوری قوم کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں, تو پھر ان سے اقرار لیجئے آئین پاکستان کے مطابق کہ آپ اسلام کے کسی بھی
شاعر کو کسی بھی نشانی کو استعمال نہیں کریں گے، جیسا کہ سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ نے فیصلے میں لکھا کہ تمہیں کیوں یہ ضد پڑی ہوئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، کلمہ بھی تمہارا اپنا ہے، قادیانی کو تم نبی بھی مانتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کی نشانیاں استعمال کریں، تم کیوں نہیں اپنے الگ سے نام رکھ لیتے اپنی عبادت گاہوں کے؟ انہوں نے مثالیں دی سپریم کورٹ کے ججوں نے، بڑی تفصیل سے لکھا کہ تم کیوں نہیں اپنے آپ کو لکھ لیتے کہ تمہاری عبادت گاہ کا نام فلانا ہے، تمہارے فرقے کا نام فلانا ہے، تمہارے گروہ کا نام فلانا ہے، تمہاری کتاب کا نام فلانا ہے، تم اسلام ہی کی چیزیں کیوں استعمال کرنا چاہتے ہو؟ تو سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے یہ کہا تھا کہ اس سے لگتا ہے کہ تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو، تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو۔ جب سے پاکستان بنا، پاکستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے نا، حقائق قوم کے سامنے رکھیے، جب بھی پاکستان میں بڑے فتنے ہوئے، بڑے جھگڑے ہوئے، اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ تھا، اس کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں فتنے پھیلائے ہیں، پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے خدا را اس مسئلے کو آپ یہیں پہ حل کر لیجئے، اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھ جائے، کیونکہ آج پورے پاکستان میں مسلمان اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ تو میں گزارش یہی کروں گا کہ مسلمانوں کے جذبات ایمانی سے مت کھیلیے، اس لیے کہ جو فیصلہ ہے اس کو آپ واضح کریں تاکہ قوم کو بھی پتا چلے، اور قادیانیوں کا جو بنتا اس وقت اسٹیٹس قادیانیوں کا کیا ہے، نہ وہ مسلمان ہیں نہ ہی وہ کوئی اقلیت ہے، یہ پھر جان لیں میری قوم کے بچے بھی جان لیں، اقلیت میں بھی نہیں ہے وہ، یعنی کہ ان کو اقلیت میں شمار کر کے حقوق دیے جائیں، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، یہ درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں، چھپ کر مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ احمدی مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ احمدی مسلم۔ جب وہ مسلمان ہیں نہیں تو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں خود کو؟ مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں وہ؟ جب اسلام کے کلمے کو وہ مانتے نہیں ہیں تو وہ مسلمان کیسے ہیں؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب پوچھیے انہیں کھڑا کر کے، تاکہ قوم کا ایمان بھی بچ جائے اور قوم فتنہ و انتشار سے بھی بچ جائے۔ اور ہمارا یہ ملک پہلے بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، دعا کرو، میں نے پہلے بھی دعائیں کروائی تھی، اب بھی دعا کرتے ہیں ہم کہ اے رب کائنات ہمارے پاکستان پر رحم فرما، اس کو تمام کے اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، کیونکہ اس وقت سازشیں پوری مکمل بن چکی ہیں، اور یہ عرصے سے اس پر کام ہو رہا ہے کہ پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، سندھ دیش آزاد الگ کر دیا جائے، آزاد بلوچستان الگ کر دیا جائے، آزاد کے پی خیبر پختونخوا الگ کر دیا جائے، اور آزاد پنجاب گریٹر پنجاب یہ الگ کر دیا جائے۔ یہ پاکستان کے ساتھ آج سے نہیں ہو رہا، بڑے عرصے سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے بارہا اپنے سیاستدانوں سے بھی، ہاں نہیں صرف جہاں بھی میں گیا ہوں، ہاتھ جوڑ کر گزارشیں کی ہیں، خدا کے لیے اپنی سیاست کو پیچھے رکھو، اس وقت پاکستان کو بچاؤ، اس وقت پاکستان کو بچاؤ۔ تمہیں آپس میں اتنا لڑایا جا رہا ہے، اتنا نفرت پیدا کر دی جائے گی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے، اور پھر پاکستان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ اللہ کرے کہ ہمارا وطن محفوظ رہے، اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان سلامت رہے۔ اب آئیے عقیدہ ختم نبوت، ٹھیک ہے نا جی، اس پر میں نے چاہا کہ آج ہم اس پر گفتگو کریں، کیونکہ میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے، قاضی صاحب کو جواب بھی دیا ہے، چیف جسٹس صاحب کو، ہمارے لیے فی الحال تو قابل احترام ہی ہے نا جی، کیونکہ چیف جسٹس ہے پاکستان کے، تو ہم اس انداز میں تو ان کو کوئی بات نہیں کر سکتے، گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ جناب اپنے فیصلے کی طرف نظر دوڑائیے، کیا کیجئے؟ اپنے فیصلے پر نظر دوڑائیے۔ اب قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے جی، رب کریم نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے، کیا اٹل فیصلہ ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسا پیارا نام ہے محمد، جی کرتا ہے اس کو بار بار چوما جائے، بار بار لیا جائے، اگر نہ بھی چومو نا، انگلیاں نہ چومو کوئی بات نہیں، لیکن پہلا نیچا ہونٹ اوپر آ جاتا ہے، اوپر والا نیچے آ جاتا ہے، وہ خود ہی چوم لیتے ہیں، اس نام کو خود ہی چوم لیتے ہیں، محمد 2 بار، پہلی میم پر پھر دوسری میم پر، اتنے پیارا نام۔
تو رب کریم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسول تو اور بھی آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام و رسول اعظام، جن میں 313 رسول اعظام ہیں، تو ان میں سے 4 اولو العزم رسول ہیں، لیکن کسی رسول کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کریم نے یہ نہیں فرمایا جو یہاں اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہیں؟ خاتم اس لفظ کو پڑھیں گے کیسے؟ میں سکھا دوں نا، بہت سے لوگوں کو غلطی ہو جاتی ہے لفظ پڑھنے میں۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آخری امت ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اور پھر ایک اور مقام پر رب کریم نے ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے نا؟ رب کریم نے فرمایا حجۃ الوداع، ٹھیک ہے نا، وہ آیت آخری جو قرآن کی نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے آج کے دن اس دین اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا، اور اللہ اس دین سے راضی ہوا، دین اسلام سے راضی ہوا اور اس کو مکمل کر دیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے، کسی نبی کے دور میں رب کے جو ظاہری ان کا دور تھا، رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ضرورت باقی تھی، ضرورت کے تحت سلسلہ چلتا رہا، انسانیت ترقی کرتی رہی، انسانی جو شعور ہے وہ بھی ارتقاء کی منزلیں طے کرتا رہا، انسانی عقل بھی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی رہی، دنیا بھی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی رہی۔ جب ساری منزلیں طے ہو گئیں، انسانیت تکمیل کو پہنچی، تو رب نے فرمایا کہ اب ہم اپنا آخری نبی بھیج رہے ہیں، آخری رسول بھیج رہے ہیں۔ اس کے آنے کے ساتھ ہم نے دین کو بھی، اونچی بولے نا، دین کو بھی مکمل کر دیا ہے۔ نبی کی ضرورت اس لیے ہوتی تھی کہ دین کا پیغام کچھ باقی تھا، دین کا کچھ حصہ باقی تھا جو آگے انسانوں تک اللہ نے بھیجنا تھا، پہنچانا تھا، وہ سلسلہ بسلسلہ آتا رہا۔ جب آخری نبی آ گئے، سلسلہ تکمیل دین ہو گیا، مکمل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ جب وہ مکمل ہو گیا تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام مکمل دین ہے۔ کیا؟ اچھا، بڑی مزے کی بات، چلیں مثال دے کر ہم سمجھیں، بلکہ اس کے اوپر مجھے حدیث بھی یاد آ گئی، میں مثال کچھ اور دینے لگا تھا تو مجھے حدیث آ گئی سامنے دینے میں نے کہا وہ میں آپ کو سنا دوں۔ آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، فرمایا نبوت کی مثال ایک قصر کی طرح ہے، ایک محل کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ محل کی طرح، ایک مکان کی طرح۔ مکان بنایا ایک شخص بنانے والے نے، یہ اللہ کے نبی نے مثال دی، مکان بنانے والے نے مکان بنا دیا، مکان بنا دیا، فرمایا ایک کونے کے اندر آخری اینٹ رہ گئی، آخری اینٹ رہ گئی، بڑا خوبصورت مکان بنایا اس نے، جو بھی آتا سارا مکان دیکھتا، لیکن اس کونے میں کھڑے ہو کر کہتا یار یہ اینٹ نہیں ہے، تیرا مکان اچھا نہیں لگ رہا ہے، یہاں اینٹ نہیں لگی ہوئی، یہ ادھورا ہے۔ فرمایا وہ جو آخری اینٹ لگی اس محل نبوت کے اندر، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد محل نبوت کے اندر کسی اینٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، قرآن نے جب فرما دیا اور فرمایا اس محل کے اندر اب کسی ڈاکو کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آخری اینٹ جو لگنی تھی وہ میں لگ گیا ہوں، وہ میں ہوں۔ اب وہ محل نبوت تکمیل کو پہنچ گیا، وہ خوبصورت بن گیا ہے۔
اب جب خوبصورت بن جائے پھر اگر آپ اینٹ کے اوپر اینٹ لگاتے ہیں تو وہ خوبصورت نہیں لگتا ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ کسی نے جگاڑ کیا ہے، یہ کسی نے جگاڑ. مثال کے طور پر یہ ٹائلیں لگی ہوئی نا بڑی خوبصورت سیٹنگ میں لگی ہوئی، اب اگر کوئی اٹھے نہیں جی میں نے اس کے اوپر اور ٹائر لگانی ہے، اسی کے اوپر لگانی، اسی کے اوپر لگانی ہے، جب اس کے اوپر لگائے گا تو وہ خوبصورت نہیں لگے گی، وہ ایک بدنما دھبا لگے گی کہ یہ کیا لگا دیا ہے، یہ کون سا کاریگر تھا، یہ کون سا مستری تھا. اس طرح کے بدنما دھبے آنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو لگانا چاہتے کسر نبوت کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور فرمایا میرے بعد کچھ کذاب آئیں گے. کیا آئیں گے؟ کچھ کذاب آئیں گے، کچھ دجال نما لوگ آئیں گے اور وہ خود کو نبی سمجھیں گے حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اس طرح کے ڈاکے مارنے کی کوشش شروع میں بھی کی گئی، کچھ لوگوں نے اس وقت بھی کوشش کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر، ان میں سے کچھ مارے گئے اور کچھ جب باقی تھے. تو آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوگا ہم کیوں یہ کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے، ایمان کی اصل ہے، ایمان کی اصل ہے. اور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، ان کا بڑا مشہور قول ہے. جب اس دور پہ انہوں نے فرمایا جب قادیانی کے ساتھ مباحثہ ہو رہا تھا اور وہ قادیانی عدالت سے فرار ہو گیا تھا، نہیں آیا تھا، تو اس وقت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے. اور پھر ایک بڑی مزیدار میں ایک بات ذہن میں آ رہی، میں چاہتا ہوں میں اس کو اس انداز میں بھی اپنے نوجوانوں کو سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی میں نون لیگ کا بندہ ہوں، میں پارٹی میں مثال دے رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں نون لیگ کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں پیپل پارٹی کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں جمعیت علماء اسلام کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں جمعیت علماء پاکستان کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں لبیک کا ہوں، فلاں کا ہوں. یہ آپ سارے گنتے چلے جائیں ہیں. پھر آگے چلتے ہیں تو کوئی کہتا ہے جی میں فلاں بڑے افسر کا سیکٹری ہوں، میں فلاں عہدیدار کا سیکٹری ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں عہدہ رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میرے پاس فلاں کرسی ہے. ارے کمال کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ختم نبوت کا تحفظ کی کام کرتا ہے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے، وہ کسی اور کا کام نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میں نبیوں میں سے اپنی امت کو فرمایا، اپنی امت کو فرمایا انا حظکم من الانبیاء، اے لوگو اے میرے غلاموں میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں، میں نبیوں میں سے تمہارا حصہ ہوں. وَأَنْتُمْ حِزِّي، اور تم میرا حصہ ہو، تم میرا حصہ ہو. اب اے مسلمان، تیرے مقدر میں نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے مقدر میں خاتم الانبیاء آئے، تیرے مقدر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے خود فرمایا میں تیرا حصہ ہوں، تو میرا حصہ ہے، میں تیرا بن گیا، تو میرا بن جا. اور جب کوئی نبی کا بن جاتا ہے تو جو نبی والا ہوتا ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ان جیسا کوئی نہیں ہو سکا، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکا. لوہاروں کا بیٹا تھا نا غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ. آج بھی یعنی صاحب قبرستان جاتے، میں جب بھی جاتا ہوں تو وہاں سے گزرتا ہوا کھڑے ہو کر ہاتھ مان کر فاتحہ بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں. اگر ادھر سے جائیں فیروز پور روڈ سے تو سیدھے ہاتھ پہ، اور اگر آپ چبرجی سے جائیں تو الٹے ہاتھ پہ ان کا مزار آتا ہے. اس طرف واصف علی واصف صاحب اور دیگر بزرگ ہیں. تو وہاں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں کیا محسوس ہوتا ہے؟ سکون. یار ایک لوہاروں کا منڈا جس کے بارے میں علامہ اقبال جیسے شخص کو کہنا پڑا، انہوں نے فرمایا، اس دور میں علامہ اقبال بھی موجود تھے نا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا، اسی گلا کرتے رہے گئے. وہ بازی کیسے لے گیا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے نبی کی ناموس پر فدا کر دیا.
اپنے نبو کی ناموس پر فدا کر دیا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن اول اللہ رب العزت کے بعد اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سے سب سے پہلے محافظ ختم نبوت، محافظ ختم نبوت، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی. ذرا سنیے، جب مسلمہ کذاب نے شور بپا کیا، آقا علیہ السلام کا چونکہ اس کے دعوے کے بعد فوراً وصال ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے مشورے دیے گئے کہ سرکار فتنہ ہیں، انتشار ہے، باہر سرحدوں کے اوپر فلانی فوج کھڑی ہوئی ہے، اس سر پہ فلانی فوج کے، اس طرف ایرانین امپائر تھا، ایک طرف رومن امپائر تھا، اس کی افواج شام کے سرحدوں پر آ چکی تھی، ادھر سے ایرانین امپائر کی جو افواج تھی کسرا کی وہ بھی سرحدوں پر آ چکی تھی، ادھر مسلمہ قذاب کو انہوں نے زور دے کر کھڑا کر دیا، ان قوتوں نے ان کی پیچھے پشت بنائی تھی، انہوں نے کھڑا کر دیا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو. 30,000 کا اس نے لشکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعد نے لکھا کہ 50,000 کا لشکر اس نے تیار کر لیا. اس کے ساتھ اتنے باطل قوتیں تھی. صدیق اکبر کو بتایا گیا ابتدائی دور بھی تھا آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب صدیق اکبر کو یہ مشورہ دیا گیا کہ سرکار پہلے باہر کے ان سے نبٹنے، حالات بڑے خراب ہیں. کیا ڈراتے ہیں لوگ؟ یہ شروع سے یہ بات ہوتی رہی ہے، حالات خراب ہو جائیں گے. صدیق اکبر نے جو جواب دیا، فرمایا حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. غداران ختم نبوت کے ساتھ لڑوں گا، ان کے ساتھ جنگ کروں گا، خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا. دنیا جانتی ہے اس پریشر کے اندر جب ہر طرف اضطراب ہی اضطراب تھا، کوئی مرتد ہو رہا تھا، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو رہا تھا، سرحدوں کے اوپر دشمن قوتوں کی افواج کھڑی ہوئی تھی، دونوں سپر پاورز تھیں، رومن امپائر اور ایرانین امپائر، یہ دونوں سپر پاور تھی، ان کی افواج سرحدوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. صدیق اکبر اٹھے، بلایا، فرمایا خالد بن ولید کو بلاؤ جو اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے، خالد بن ولید کو بلاؤ. جب خالد بن ولید کو بلایا گیا، فرمایا خالد باقی کام ہم کرتے رہیں گے، سب سے پہلے افواج کو تیار کرو اور مسلمہ قذاب کے سر پر پہنچو. اس کو جرأت کیسے ہوئی ہے کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے؟ اس کے اندر ہمت کیسے ہوئی ہے کہ یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے؟ تو سب سے پہلے یہ آرڈر خلیفہ اول، امیر المومنین، مسلمانوں کے حاکم اول، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور یہ آرڈر ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ختم نبوت کا تحفظ ہم کرتے رہیں گے. تم کتنوں کو مارو گے، کتنوں کو سولیوں پر لٹکاؤ گے، تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مسلمانوں کے سینے ختم نہیں ہوگے. یہ بات یاد رکھو. یہ ہمیں صدیق اکبر نے بھی سکھایا اور باقی صحابہ نے بھی سکھایا اور ہمارے اسلاف نے بھی سکھایا، ہمارے اکابرین نے بھی سکھایا. تاریخ گواہ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ گئے، ان کے پاس کتنے لشکر تھا؟ کسی کو علم ہے تو بتا دیں. مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جی یہ ہماری حالت ہے. ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہوتا ہے. ان کے مقابلے میں بعض نے لکھا کہ ان کے پاس 7,000، بعض نے کہا 7,000، ٹھیک ہے نا، اور بعض نے کچھ اس سے زیادہ لکھا، اور بعض نے لکھا کہ 7,000 کے 3,000 کے ساتھ یہ گئے تھے. پھر باقی افواج بعد میں پیچھے مجاہدین جا کر ملے اور کل جا کر یہ 15 سے 16,000 بنے. آگے کتنے بڑا لشکر تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنی بے جگری سے لڑے، 3 دن تک یہ جنگ جاری رہی ان کے ساتھ. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. اسے جنگ موتا بھی اس کی یادگار بھی کہا جاتا ہے. تو یہ لڑتے رہے، ٹھیک ہے نا. اور خالد بن ولید کو جب فتح حاصل ہوئی، مسلمہ کذاب واصل جہنم ہو چکا تھا. مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اس لیے عقیدہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے. کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے. آخر میں پھر گزارش کروں گا چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ قادیانیوں کو حقوق دینا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مسلمانوں کو ہر اقلیت کو حق حاصل ہے، لیکن پہلے ان سے تسلیم کروائیے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہ یہ خود کو مسلمان نہیں کہیں گے
मुसलमानों का कलमा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गैर मुस्लिम खुद को तस्लीम करें, आईने पाकिस्तान को तस्लीम करें, फिर आइन के तहत जैसे बाकी अकलियतों के हुकूक हैं, इनके हुकूक को भी हम तस्लीम कर लेंगे, हम मान लेंगे। लेकिन अकलियतों की आड़ में आप ऐसे लोगों को जो दीन के भी गद्दार हैं, जो पाकिस्तान के आइन के भी गद्दार हैं, आप उनको चाहते हैं खुली आजादी हो। और वो मैं फैसले बता चुका हूं, किसी भी फिरके को, किसी भी गिरोह को, किसी भी जमात को किसी दूसरे मजहब का लिबादा ओढ़कर धोखा देने की इजाजत नहीं है। दीन इस्लाम का अपना एक नाम है और ये कादियानियों को हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे वतन को सलामत रखे, हमारे ईमान को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।